أنت الرحمن يا الله، أنت الرحيم يا الله، أنت السلام يا الله، أنت العزيز يا الله، أنت القدوس يا الله، أنت الجبار يا الله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام الحی پر بات کریں گے. الحی، حیات والا، زندگی والا، جو خود زندہ ہے، جو زندگی دیتا ہے، زندہ جاوید، وہ جس کی حیات ازلی و ابدی ہے، جس کی کوئی ابتدا اور انتہا نہیں، وہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جس کو مطلق بقا حاصل ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کے سلسلے میں ہمیں کیا تعلیم ملتی ہے، کیا رہنمائی ملتی ہے کہ ہمارا رب کیسا الحی ہے، زندہ ہے. تو اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے کبھی بھی موت نہیں آئے گی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، کیونکہ وہ پیدا کی گئی ہے، اور تیرے رب کا چہرہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جو جلال اور اکرام والا ہے. یعنی اس کی شان اور آن اور آب و تاب میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ ازل سے موجود تھا، یعنی اس کی زندگی ذاتی ہے اور اس کے سوا کوئی چیز موجود نہ تھی. اور پھر ایسی زندگی کہ جس میں کمال ہے اور جس میں کسی قسم کا کوئی نقص واقع ہونے والا نہیں. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. آپ اس ہستی پر بھروسہ کیجئے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی. حدیث میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مخاطب فرماتے، انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون. تو وہ زندہ ہستی ہے کہ جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور تمام انسان اور تمام جن مر جانے والے ہیں، سب کو موت لاحق ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ موت تو کیا، اسے نیند یا اونگ تک نہیں آتی، کیونکہ نیند بھی موت کی بہن ہے. نیند میں بھی انسان زندگی سے زیادہ موت کے قریب تر ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی نیند پر کنٹرول بھی کرے تو وہ اونگ سے نہیں بچ سکتا، اس پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی جو نیند سے بہت قریب ہوتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس پہ اونگ غالب آتی ہے اور نہ نیند. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ یہ وصف کسی اور چیز میں نہیں، نہ کسی انسان اور نہ جن اور نہ کسی اور مخلوق میں، کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے یا ہمیشہ جاگتا رہے یا اس پر کبھی غفلت طاری نہ ہو. پھر اسی طرح موت تو ایسی چیز ہے جس سے کوئی بھی بچ سکتا ہی نہیں. ابو قتادہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات میں سفر کر رہے تھے. کسی نے کہا، یا رسول اللہ، اب آپ پڑاؤ ڈال دیجئے، یعنی ہم تھک گئے ہیں، تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم سے نماز نہ فوت ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ تھکے ہوئے اور تم سوتے ہی رہ جاؤ. تو بلال رضی اللہ عنہ بولے کہ میں سب کو جگا دوں گا، میں نہیں سوتا. تو سب آرام سے سو گئے اور حضرت بلال
اونٹ کے کجاوے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. بیٹھے بیٹھے ان پر ایسی نیند طاری ہوئی کہ جب سورج تھوڑا سا طلوع ہو گیا تو اس وقت ان کی آنکھ کھلی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال تو نے کیا کہا تھا؟ وہ بولے مجھے آج ایسی نیند آئی ہے جیسی کبھی بھی نہیں آئی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری ارواح کو جب چاہتا ہے قبض کر لیتا ہے اور جس وقت چاہتا ہے واپس کر دیتا ہے. اے بلال اٹھو اور آذان دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جب سورج بلند ہو کر روشن ہو گیا تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز پڑھائی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری روح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. جب چاہے موت دے دے اور جب چاہے ہم پر نیند یا اونگ طاری کر دے. اس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے اور وہ کتنا کمزور ہے. اس کی زندگی، اس کی حیات مستعار ہے، ادھار لی ہوئی ہے، اپنی نہیں، ذاتی نہیں، اپنے کنٹرول میں نہیں. اور زندگی کا کوئی ایک دن تو کیا ایک گھنٹہ بھی خرید نہیں سکتا. جو وقت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس پر سب ختم ہو جانے والے ہیں. اور پھر یہ کہ انسان نیند کے آگے اتنا بے بس ہو جاتا ہے، موت کے آگے اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی کتنا بھی طاقتور ہو، اگر سارے بھی لوگ اس کی بات ماننے والے ہوں اور ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہو اور وہ بہت بڑی طاقت، قوت، صلاحیت، علم کا مالک ہو، بڑی بڑی ڈگریاں اس کے پاس ہوں، بہت ہنر ہو اس کے پاس اور اللہ کی مخلوق کو اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہو، لیکن جب موت آتی ہے تو انسان کے سارے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے اور اس کا پورا اقتدار اور اس کی پوری سلطنت اس سے چھین لی جاتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالی ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے اور کوئی بھی نیند یا اونگ اس سے اس کی حکومت یا اس کی سلطنت کو لے نہیں سکتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حیات ہمیشہ کی ہے، ازل سے ہے، ابد تک ہے. لیکن بندوں کی حیات، یہ ہر مخلوق کی زندگی لمیٹڈ ہے. اس کا ایک آغاز ہے اور ایک انتہا ہے اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہے. اس سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں، نہ کوئی پیغمبر اور نہ کوئی ولی بزرگ اور نہ کوئی نیک انسان اور نہ کوئی بد انسان. ہر ایک کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ انسان کی زندگی کی ابتدا اور انتہا مقرر ہے. جب مدت ختم ہو جاتی ہے تو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. انسان اس زندگی کے ملنے سے پہلے زندہ نہ تھا. قرآن مجید میں آتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا نہیں آیا کہ جب وہ قابل ذکر چیز نہ تھا، یعنی اس کی کوئی زندگی نہیں تھی. پھر اللہ نے اس کو جسم دیا اور اس میں روح پھونکی اور وہ زندہ انسان کی شکل میں دنیا میں آیا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کیفیت کو ایک اور جگہ پر یوں بیان فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. لوگو تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کر دے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹ جاؤ گے. یعنی انسان زندگی سے پہلے موت کی حالت میں تھا. کنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے پھر اس نے تمہیں زندہ کیا. اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے اس سب نے فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون. اس کی ذات کے بغیر ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے. یعنی کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، الا وجہ، سوائے اس کے چہرے کے. حکم اسی کا چلتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور بارہا قرآن مجید میں اس بات کی یاد دہانی کرائی گئی انسان کو کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے. سورۃ النساء میں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم کہیں پر بھی چلے جاؤ، جہاں کہیں بھی ہوگے، موت تمہیں پا لے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ،
خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ بند ہو جاؤ، وہاں بھی موت آ جائے گی. کسی کو بھی موت سے فرار نہیں، کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا، نہ کہیں زمین میں کوئی چھپ سکتا ہے، نہ آسمان پہ چڑھ سکتا ہے. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت، انہیں کہہ دیجئے موت سے بھاگنا تمہیں قطعاً فائدہ نہ دے گا، خواہ تم موت سے بھاگو. کوئی بھاگے بھی تو بھاگ نہیں سکتا. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم اپنے رزق سے یوں بھاگے جیسے وہ موت سے بھاگتا ہے تو اس کا رزق اسے یوں پالے گا جیسے موت اسے پا لیتی ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے رزق بھی لکھ رکھا ہے اور موت بھی لکھ رکھی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان جتنی بھی لمبی عمر پالے بالآخر اس کو مرنا ہی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کی مثال کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ اس کے آس پاس 99 موتیں ہوتی، یعنی 99 خطرات ہوتے ہیں، 99 کہ جس میں وہ پکڑا جا سکتا ہے، اور پھر ہر دفعہ اس کو چانس مل جاتا ہے. اگر وہ مصیبتیں اسے نہیں پہنچتی تو وہ بڑھاپے کا شکار ہو جاتا ہے. یعنی اگر ساری زندگی میں ایک انسان صحت مند رہے، اس کی زندگی میں کوئی حادثہ نہ ہو، اسے کوئی غم اور پریشانی نہ ہو، تو وہ بڑھاپے کا شکار ضرور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مر جاتا ہے، بالآخر ختم ہو جاتا ہے. اور پھر حضرت انس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی شدت طاری ہوئی تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی اس تکلیف کو دیکھ کر کہنے لگی، ہائے تکلیف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، تمہارے باپ پر جو کیفیت طاری ہو رہی ہے، قیامت تک آنے والے کسی انسان کو اللہ اس سے چھوڑنے والا نہیں. یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت طاری ہوئی تو پھر کوئی اور کیسے کوئی بچ سکتا ہے، اور آپ اللہ کے محبوب ترین تھے. اور پھر یہ کہ نہ صرف یہ کہ انسان، جن، فرشتے، حیوان، باقی بھی تمام موجودات، مخلوقات ختم ہونے والی ہیں، ہر ایک کو زوال ہے، کوئی بھی چیز باقی نہیں رہتی، نئی چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں، گھس جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. آسمان کے بارے میں آتا ہے، حالانکہ آسمان کتنا بڑا ہے، کتنی اس کی شان و شوکت ہے، کتنی اس کی وسعت ہے. اس کے بارے میں آتا ہے وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، یعنی وہ اپنے اس شان و شوکت کو کھو دے گا. ایک اور جگہ پر آتا ہے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، یعنی سورج کی شان و شوکت اس کی روشنی کے ساتھ ہے اور اس کی روشنی ختم ہو جائے گی. ایک اور جگہ پر ہے وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، یعنی دونوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا. ستاروں کے بارے میں آتا ہے فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، یعنی ان کی روشنی چلی جائے گی. ستاروں کی آب و تاب ان کی روشنی کے ساتھ ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ روشنی بھی ختم ہو جائے گی. زمین کے بارے میں آتا ہے وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، کہ زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ سے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی زندگی ختم کرنے یا ان کو ملیا میٹ کرنے میں کوئی بڑی مشقت کا سامنا نہیں ہے، بس ایک کن کہنے کی دیر ہے یا ایک چوٹ لگانے کی دیر ہے کہ سب ریزہ ریزہ ہو کر رہ جائیں گی. پھر اسی طرح زمین پر جتنی بھی مخلوق ہوگی وہ سب فوت ہو جائے گی. عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ آخر عمر میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی. جب آپ نے سلام پھیرا تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ تمہاری آج کی رات وہ ہے کہ اس رات سے 100 برس کے آخر تک کوئی شخص جو زمین پر ہے وہ باقی نہیں رہے گا، یعنی ہر زیرو ختم ہو جائے گا آج سے لے کے 100 سال بعد. اور یہی ایک حقیقت ہے کہ ہر 100 سال بعد زمین پر ساری مخلوق نئے سرے سے دوبارہ اور آ جاتی ہے، ایک اور جنریشن. اور انسان کو اسی معنی میں خلیفہ بھی کہا گیا ہے کہ جانشین، کہ جنریشن آفٹر جنریشن، ایک کے بعد ایک فصل جو ہے وہ کٹتی چلی جاتی ہے اور نئی فصل پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان آتے چلے جاتے ہیں اور دنیا سے رخصت ہوتے چلے جاتے ہیں. ہر ایک انسان کی زندگی محدود ہے اور اس سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ وہ اس وقت میں کرتا کیا ہے. پھر اسی طرح جو قیامت تک بچ جائیں گے ان کو تو پھر سور جو ہے
وہ بے ہوش کر دے گا اور بالآخر ختم کر دے گا. فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں اور زمین میں موجود مخلوق ہے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ بچانا چاہے. اور جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی عطا کرے گا اور باقی رہنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہوگی. واللہ خیر و ابقا، اللہ ہی بہتر اور سدا باقی رہنے والا ہے. پھر یہ بھی یاد رہے کہ الحی کے معنوں میں زندگی دینے والا بھی ہے، یعنی وہ خود زندہ ہے، باقی سب فنا ہونے والے ہیں، لیکن فنا ہونے والی چیزوں کو زندگی دینے والا بھی وہ خود ہے. قرآن مجید میں آتا ہے انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، کہ بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہوگا. سب کی واپسی بھی اللہ تعالی کی طرف ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین. اس کے سوا کوئی الہ نہیں، زندہ وہی کرتا ہے، موت وہی دیتا ہے، وہی تمہارا پروردگار ہے اور تم سے پہلے لوگوں کے جو تمہارے آباء و اجداد ہیں ان کا رب بھی وہی ہے. پھر یہ ہے کہ عدم سے وجود میں لانے والا وہی ہے. آج ہم اپنی نگاہیں چاروں طرف دوڑائیں، جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آئیں، زمین پر بکھری ہوئی یا فضا میں اڑتی ہوئی یا آسمانوں پر، یہ سب پہلے کچھ بھی نہیں تھا. ان میں سے ایک ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی اور ہر ایک کے بنانے میں ایک زبردست حکمت ہے اور ہر چیز دوسری چیز کو سپورٹ بھی کر رہی ہے اور دوسرے کے لیے ہر ایک دوسرے کے لیے کسی نہ کسی شکل میں اس کی ضرورت بھی پوری کر رہی ہے. فرمایا الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین، کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا پھر اسے محفوظ جگہ میں ٹھہرائے رکھا. یعنی انسان اپنی تخلیق کو تو دیکھے، وہ کیسے تکبر کر سکتا ہے جبکہ اس کا آغاز ایک گدلے پانی سے ہوا یا ایک حقیر پانی سے ہوا. پھر اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دینے والا بھی وہی، یعنی پہلی زندگی بھی اسی نے دی اور دوبارہ زندگی بھی وہی دے گا. فرمایا والذی یمیتنی ثم یحیینی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مجھے مارے گا پھر زندہ کرے گا. یعنی ایک زندگی تو اب ہے دنیا کی اور ایک مرنے کے بعد دوبارہ کی زندگی ہے جو ایک یقینی زندگی ہے، اور اس زندگی سے بھی کوئی بھاگ نہیں سکتا. یہ زندگی عمل کے لیے ہے اور وہ زندگی حساب دینے کے لیے ہے، اور اس زندگی کا مالک بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اور اہل مکہ کو اور آج بھی بہت سے لوگوں کو یہ شک رہتا ہے کہ مرنے کے بعد جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی تو ان کو دوبارہ کون بنائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شبے کا جواب قرآن مجید میں بارہا دیتے ہیں کہ جس نے پہلی مرتبہ بنایا وہ دوبارہ بنانے پر بھی پوری طرح قادر ہے. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم. کہہ دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا اور وہ ہر طرح کا پیدا کرنا خوب جانتا ہے. یعنی جو چیز اس وقت ایگزسٹ کرتی ہے وہ ختم ہونے کے بعد دوبارہ کیوں نہیں کر سکتی. یعنی ایک وقت تھا جب یہ چیز نہیں تھی، پھر ایک وقت تھا جب یہ چیز ہے، پھر ایک وقت ہوگا جب یہ چیز نہیں رہے گی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دوبارہ پیدا کر لے گا جیسے اس نے پہلی بار پیدا کیا. تو اس میں اس بات کو ماننے میں تو کوئی مشکل ہونی ہی نہیں چاہیے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ مردہ سے زندہ کو بھی نکالتا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے کہ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، تو جسے چاہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ کس طرح وہ زندگی کا آغاز کرتا ہے. ایک بیج جو بالکل ایک مردہ سی چیز ہوتی ہے، زمین میں جانے کے بعد، پانی ملنے کے بعد اور دیگر اجزاء ملنے کے بعد زمین کے کس طرح وہ زندہ ہو جاتا ہے اور ایک پودا لہلہانے لگتا ہے.
اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون. بلا شبہ اللہ ہی دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ مردہ سے زندہ کو اور زندہ کو مردہ سے نکالنے والا ہے. یہ کام تو اللہ کرتا ہے، پھر تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو؟ یعنی تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے بارش کے ذریعے. اس کے بارے میں فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، کہ ہم نے آسمان سے مبارک پانی اتارا ہے. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، جس سے ہم نے باغ اگائے اور اناج بھی جو کاٹا جاتا ہے. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت بھی جن پہ تہ بتہ خوشے لگتے ہیں. رزقا للعباد، بندوں کے لیے بطور رزق. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے زندہ کیا مردہ زمین کو. كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، ایسے ہی دوبارہ نکلنا ہوگا زمین سے. یعنی جس طرح زمین زندہ ہوتی ہے اور اس کے اندر دبے ہوئے عرصے کے رکھے ہوئے بیج پڑے رہتے ہیں، جب بارش برستی ہے تو وہ سب جی اٹھتے ہیں. اور میں بالکل اسی طرح جو مردے صدیوں سے زمین میں گڑے ہوئے ہیں، قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی ان کو اسی طرح دوبارہ اٹھا لے گا، اس زمین سے نکال لے گا، پیدا کر دے گا. وہ کھڑے ہو جائیں گے نکل کر، جیسے آج تمہاری یہ پودے زمین سے نکل کر کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ تعالی ہر طرح کی زندگی دینے پر قادر ہے. یعنی خواہ وہ نیند کے بعد صبح اٹھنے والی زندگی ہو جو چھوٹی موت ہے، یا بڑی موت کے بعد دوبارہ زندگی دینے والا، یہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ موت کے اس تجربے سے انسان کو روزانہ گزارتا ہے، اور انسان کی روح رات کو لے لی جاتی ہے جب انسان سوتا ہے، اور پھر دوبارہ اس کو دی جاتی ہے، اور ایک دن آئے گا کہ یہ واپس نہیں ملے گی اور انسان دنیا سے رخصت ہو جائے گا. فرمایا سورۃ الزمر میں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو مرا نہ ہو اس کی روح نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے. یعنی سوتے ہوئے بھی انسان کی ایک روح نہیں ہوتی. تو جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہو اس کی روح کو تو روک لیتا ہے، اور جو باقی ہے اس کے اندر سانس آ رہا ہے اس کو بھی بلا لیتا ہے، اور دوسری روح ہے ایک مقررہ وقت تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے، اور ہر روز یہ عمل ہوتا ہے. غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں، یعنی ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جس پر لوگ ریسرچ کر سکتے ہیں کہ نیند کیسے آتی ہے، اور اس وقت انسان کس طرح اس کے آنکھیں دیکھنا چھوڑ دیتی ہیں. بعض اوقات دیکھا ہوگا آپ نے کہ لوگ سوئے ہوتے ہیں اور ان کی آدھی آدھی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، لیکن آپ ان کے آگے ہاتھ رکھیں، ان کو دیکھیں، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. اسی طرح کان ان کے کھلے ہوتے ہیں لیکن انہیں کچھ سنائی دے نہیں رہا ہوتا. ان کے آس پاس لوگ چل پھر رہے ہوتے ہیں، انہیں کچھ پتا نہیں چلتا، انہیں کوئی سینس نہیں ہوتی. تو یہ موت سے قریب تر حالت ہوتی ہے انسان کی، اور ایک بڑی موت ہے کہ جس میں سانس اکھڑ جائے گی اور انسان اپنے رب کی طرف روانہ ہو جائے گا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھتے تھے تو یہ دعا مانگتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا، یعنی نیند کو موت قرار دیا کہ مرنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف دوبارہ جانا ہے. یعنی ہر روز صبح اٹھ کر انسان یہ سبق یاد کرے اور اس بات کو نہ بھولے. روزانہ کی نیند کا مشاہدہ تو ہم سب کرتے ہی ہیں، اپنا بھی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ نشانی ایک اور شکل میں بھی نظر آتی ہے جو قرآن مجید میں اصحاب الکہف کے واقعے کے نام سے مشہور ہے، کہ چند نوجوان تھے جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور انہوں نے جا کر ایک غار میں پناہ لی. وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کئی 100 سال کے لیے سلا دیا اور پھر جگا دیا، اور وہ اٹھے اور انہوں نے اپنا کھانا لینے کے لیے ایک شخص کو بھیجا اپنے میں سے ہی، اور اس طرح ان کا معاملہ کھل گیا تو کہ یہ تو وہی لوگ ہیں جو گمے ہوئے تھے، گمشدہ تھے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ ایک طرح سے
زندگی دی. اور اتفاق کی بات یہ کہ جب وہ اٹھے تو اس وقت ان کی قوم میں یہ بحث چل رہی تھی کہ کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوا جائے گا یا نہیں, اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا یا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جیتی جاگتی نشانی ان کے سامنے رکھ دی کہ کئی 100 سال سلا کر اگر اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے تو تمہاری موت کے بعد وہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کو بھی زندگی بخشتا ہے. یعنی ایک تو انسان کی مادی زندگی ہے ہی, لیکن اس کے علاوہ ایک روحانی زندگی بھی ہوتی ہے, اور دلوں کی زندگی اللہ کے ذکر میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے. یعنی وہ دل جس میں رب کی یاد نہ ہو وہ ایک طرح سے مردہ دل ہے. پھر اسی طرح وحی الہی قرآن مجید یہ بھی دلوں کو زندہ کرتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ کی اور اس کے رسول کی بات قبول کر لو جب وہ تمہیں اس چیز کی دعوت دیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے, اور جان لو کہ بے شک اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے, اور یہ کہ بلا شبہ حقیقت یہ ہے کہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی انسان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں, اللہ تعالیٰ کے احکامات یہ زندگی بخشنے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ شہداء کو بھی زندگی دیتا ہے. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے تم ان کو یہ نہ کہو کہ وہ مر گئے ہیں, وہ تو زندگی دیے جاتے ہیں لیکن تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء جنت کے دروازے پر موجود ایک نہر کے کنارے سبز رنگ کے خیمے میں رہتے ہیں جہاں صبح و شام جنت سے ان کے پاس رزق پہنچتا ہے. وہ زندگی ایک اور طرح کی زندگی ہے جسے دنیا کی زندگی سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. تو بہرحال یہ ساری زندگیاں دینے والا اللہ ہی ہے, وہ جو الحی ہے, خود زندہ ہے اور زندگی بخشتا ہے. اور اگر وہ زندگی نہ دے تو کوئی زندگی دے نہیں سکتا. بعض اوقات انتہائی صحت مند انسان دنیا سے چلے جاتے ہیں, اگر ان کے پیارے, ان کے عزیز, ان کے رشتہ دار ان کے لیے کچھ کر سکتے ہوتے تو زندگی ان کو دیتے اور زندگی ان میں لوٹاتے. لیکن حقیقت یہ کہ سب بے بس ہوتے ہیں, ذکر کی زندگی دینے والا تو صرف ایک ہی ہے, الحی القیوم. تو بندہ جب اللہ تعالیٰ کے اس نام کو جان لے, سمجھ لے, اس پر غور و فکر کرے تو اس کے اثرات اس کی زندگی پر مرتب ہونے چاہیے. اور اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان ہمیشہ کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرے, اپنے دل کی اصلاح کرے, اپنے معاملات کی اصلاح کرے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لے. کیونکہ آخرت کی زندگی دراصل زندگی ہے, دنیا کی زندگی عارضی ہے, یہ تو امتحان کے لیے ہے. فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. اور دنیا کی یہ زندگی نہیں ہے مگر ایک دل لگی اور کھیل, اور بے شک آخری گھر یقیناً اصل زندگی ہے اگر وہ جانتے ہوتے. تو ہم سب کو یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے, اصل خوشی اور راحت آخرت کی خوشی اور راحت ہے, اور اس کے لیے ہم اس زندگی میں تیاری کریں. ورنہ یہ زندگی تو انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار. یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ بھی نہیں, اور یقیناً آخرت وہی رہنے کا گھر ہے, یعنی اصل گھر تو وہاں ہے. لیکن انسانوں کا حال یہ ہے کہ وہ عموماً اس زندگی کو ترجیح دیتے ہیں, لہٰذا ساری خوشیاں یہی اکٹھی کر لینے چاہتے ہیں, خواہ وہ جائز طریقے سے ہوں یا ناجائز طریقے سے. اسی لیے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی, بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے. تو عقل مند وہی ہے جو کل کی تیاری کرے, اپنا سب کچھ کل کے لیے وقف کر دے تاکہ وہ زندگی عیش و عشرت کے ساتھ گزرے.
ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان دیا، اور جس نے آخرت کا مطالبہ کیا اس نے اپنی دنیا کو نقصان دیا. یعنی دنیا میں سے کچھ نہ کچھ اسے کم کرنا پڑتا ہے. پس تم باقی رہنے والی زندگی کے بدلے فنا ہونے والی دنیا کا نقصان ہونے دو، کیونکہ دنیا تو جانے ہی والی ہے. اگر اس کا نقصان بھی کچھ ہوا تو نقصان بھی چلا جائے گا اور فائدہ بھی چلا جائے گا. اس لیے کبھی بھی آخرت کی قیمت پر دنیا مت خریدو. اور جہاں تک آخرت کا تعلق ہے وہاں موت نہیں آنی، وہاں تو زندگی ہی زندگی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو ایسی زندگی عطا کرے گا کہ جس میں نیند تک نہیں، تاکہ وہ ہر وقت زندگی کو انجوائے کر سکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ایک آواز دینے والا ان کے درمیان کھڑا ہو کر پکارے گا، اے جہنم والو اب تمہیں کبھی موت نہیں آنی، اور اے جنت والو اب تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی، تمہیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے. اور موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر جنت اور دوزخ والوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر ہمیشہ کی زندگی شروع ہو جائے گی. اور وہاں زندگی کو ختم کرنے والی کوئی بھی چیز نہ ہوگی. اور اہل جنت کے لیے نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ کوئی بڑھاپا ہوگا، اور نہ ہی کوئی پریشان کرنے والی بات ہوگی. لیکن اس کے لیے انسان کو دنیا میں قربانی کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آرام کی، اپنے مال کی، اپنے وقت کی، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں وقت لگا کر، سب کچھ لگا کر آخرت کمائی جا سکے. وہاں چونکہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے تو اس کے لیے یہاں اپنی ہر چیز کی صفائی اور تزکیہ بہت ضروری ہے. فرمایا، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا. ہمیشگی کے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے، اور یہ اس شخص کے لیے جزا ہے جو پاک رہا، یعنی دنیا میں اس نے حرام سے پرہیز کیا. اور پھر الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، وہ جو فردوس کے مالک ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ اس سے کسی وقت دور بھی نہ جانا چاہیں گے. تو ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنی آخرت کی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کریں، وہاں کی فکر کریں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں دے رکھا ہے اس سے اپنی آخرت کمائیں، آخرت کا گھر بنائیں. جیسا کہ قارون کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں آخرت کا گھر تلاش کرو. یعنی جو مال تمہیں ملا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ہمیشہ کی خوشیاں حاصل کرو. اور پھر ہم سب کے لیے بھی یہی تلقین ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ جو شخص آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے کوشش کرے جیسی کوشش کرنی چاہیے، جتنی کوشش وہاں کے لیے ضرورت ہے، تو ایسے لوگ اگر مومن ہوں گے تو ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی اور انہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جس کی وہ تمنا کریں گے. تو عقل مند وہ ہے کہ جو اس زندگی سے آخرت کے لیے بھرپور کمائی کر لے، کیونکہ دنیا کی چیزوں نے تو یہیں رہ جانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اور موت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے 3 دوست ہوں. ان میں سے پہلا دوست کہے اپنی چاہت کے مطابق لے لے، یعنی جو چاہتے ہو لے لو. دوسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں لیکن جب تو مر جائے گا تو میں تجھ سے جدا ہو جاؤں گا. تیسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے ساتھ ہی نکلوں گا. تو پہلا دوست مال ہے، دوسرا آل اولاد ہے، اور تیسرا عمل ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالی الحی ہے، تو ہمیں صرف اسی کو پکارنا چاہیے اور اسی سے دعائیں مانگنی چاہیے. جنات یا فرشتوں یا نیک انسانوں سے نہیں، اور خاص طور پر جو فوت ہو چکے ہوں، کیونکہ وہ ہمیں کچھ بھی نہیں دے سکتے. اگر ان کے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو وہ خود نہ مرتے، وہ خود دنیا سے نہ جاتے، وہ دنیا کو نہ چھوڑتے. اور ہمیں اس چیز سے منع بھی کیا گیا ہے کہ مردوں کو نہ پکارا جائے.
فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. اور وہ لوگ جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں، مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے. انہیں تو خود اپنی خبر نہیں ہے، وہ کسی اور کے بارے میں کیا خبر رکھتے ہیں اور ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں. تو جو مر گیا وہ انسان کو جواب نہیں دے سکتا، اس کی مدد نہیں کر سکتا. فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، تم ہرگز اس سے نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہے، اور پھر اگر تم انہیں پکارو بھی تو وہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ کبھی کسی نے جواب سنا بھی نہیں. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی الحی ہے، زندگی وہ دیتا ہے، تو ہمیں زندگی کا احترام کرنا چاہیے. دوسری یعنی انسانی جان، اس کی عزت آبرو، ان سب چیزوں کا انسان کو پاس رکھنا چاہیے، لحاظ رکھنا چاہیے. اسی لیے قتل کی حرمت بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں، اور قتل کرنے کی سزا بتائی گئی ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اللہ اس پر غصے ہو گیا اور اس نے اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے. تو مومن کی جان کی بڑی اہمیت ہے. مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے بھی 3 گنا زیادہ ہے. مومن کا قتل دنیا بھر کی تباہی سے بڑا جرم ہے، اور ایسا شخص اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں بہت مبغوض اور ناپسندیدہ ہے کہ جو کسی ناحق جان کو ختم کرے. پھر اسی طرح اپنی جان لینے کی بھی اجازت نہیں ہمیں، خودکشی بھی حرام ہے. یعنی سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انسان زندگی سے مایوس ہو کر خود کو قتل کر ڈال لے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر بڑا مہربان ہے. اور خودکشی کی خواہش یا تمنا یا خیال سے بھی منع کیا گیا ہے. پھر اسی طرح اگر کسی کے دل میں یہ خیال لائے کہ یا وہ اپنے آپ کو بد دعا دینے لگے تو اس کی بھی اجازت نہیں کہ انسان کہے کہ کاش میں مر جاؤں یا مر جاتا. نہیں، کیونکہ اگر کسی کے اندر یہ خیال بھی آئے تو اس کو یہ دعا سکھائی گئی کہ اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی. اللہ مجھے زندگی دے جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے، اور مجھے موت دے جب موت میرے حق میں بہتر ہے. لیکن کبھی انسان موت نہ مانگے. حدیث میں آتا ہے کہ لا تتمنوا الموت، موت کی تمنا بھی نہ کرو، کیونکہ زندگی ایک بار ملی ہے، اور یہ تو کمائی کے دن ہیں جو آخرت میں جا کے انسان جس سے فائدہ اٹھائے گا. تو عقل مند وہی ہے جو وہاں کے لیے زیادہ سے زیادہ کمائی کر لے. اور پھر انسان کو اگر زیادہ یہ خودکشی کے خیالات پریشان کرے تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس آلے سے انسان خود کو ختم کرے گا، جس طریقے پر، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو اسی سے ہی نقصان دیتا رہے گا. اگر کسی نے ایک بلند عمارت سے کود کے خودکشی کی تو جہنم میں اسی طرح ہر وقت کودتا رہے گا اور ٹکڑے ٹکڑے ہوتا رہے گا. اور اگر کسی نے اپنے آپ کو کوئی آلہ مارا، یعنی کوئی چھری وغیرہ کے ساتھ یا کسی طرح جلایا، تو اسی قسم کی سزا اس کو ہمیشہ کے لیے ملتی رہے گی، اور اس شخص کے لیے جنت حرام کر دی جائے گی. اس لیے یہ کوئی معمولی جرم نہیں. دنیا کی تکلیف سے بچنے کے لیے انسان اپنے آپ کو بڑی تکلیف میں نہ ڈالے. اور آخری چیز یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہے، اور پھر خاص طور پر جب رات سوتے ہوئے دعائیں پڑھے تو اس میں اس بات کو یاد رکھے کہ نیند موت بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ نہ چاہے تو زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالی زندگی دے گا تو میں دوبارہ اٹھوں گا. اس لیے خیر والی زندگی کی دعا کرے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیات زیادتا لی فی کل خیر واجعل الموت راحتا لی من کل شر.
اے اللہ میرے دین کو درست فرما جو میرے معاملات کا محافظ ہے، میری دنیا کو درست فرما جس میں میرا لوٹنا ہے، میری زندگی کو میرے لیے ہر بھلائی میں زیادتی کا باعث بنا دے اور موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت کا ذریعہ بنا دے۔ پھر اسی طرح زندگی میں انسان اپنی قوتوں سے فائدہ اٹھانے کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی تو نے مجھے کان، آنکھ، دل سب کچھ دیا ہے میں ان سے بہترین فائدہ اٹھا سکوں، اور پھر زندہ لوگوں کی بخشش اور حالت ایمان میں رہنے کی دعا کرے۔ تو زندگی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت الحی کی طرف سے ہمیں ایک بہت بڑے تحفے کی شکل میں ملی ہے، اس کی قدر کیجیے اور اس سے اپنی آخرت کما لیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب العالمین۔ أنت القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔